عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ جب شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے تو عید کے بعد ہمارا جو اے پی سی ہو رہا ہے اس کا جو ایکسپینسو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے، پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق و نااہل ہے، وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے۔ بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے۔ حکومت کے جو میگا اسکیمز ہیں ان پہ نیب کوئی ایکشن نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا، یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیب کا چیئرمین جو خود ایک زمانے میں جج تھا، اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے موجودہ برے حالات کی ساری ذمہ داری تنہا حکومت پر ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اپوزیشن بھی اس معاشی بدحالی میں برابر کی شریک ہے۔ جمہوری نظام میں اپوزیشن کا کام محض گھر بیٹھنا اور اپنی حکومت آنے کا انتظار ہرگز نہیں ہوتا۔ ٹویٹر پر پیغامات اور کبھی کبھار سیاسی بیان بازی سے بھی عوامی مینڈیٹ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جمہوری معاشروں میں اپوزیشن عوامی مفادات کی پہرے دار ہوتی ہے۔ حکومت کی غلط پالیسیز پر اسے ٹوکنا اور ضرورت پڑنے پر سیسا پلائی دیوار بن جانا اپوزیشن کا فرض اولین ہے۔ ملک کے دارالحکومت میں دن دہاڑے سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے سرعام اغوا کو اغوا تک نہ کہہ سکنا اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ اقتدار کے لیے ہمارے اپوزیشن لیڈر کسی کی ناراضی مول لینا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ عوام کی تنخواہیں آدھی اور خرچے ڈبل ہو چکے ہیں۔ لوگ مقروض اور بدحالی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، سفید پوشی کا بھرم ٹوٹتا جا رہا ہے، مگر ہمارے اپوزیشن لیڈر، جی ہاں ہمارے اپوزیشن لیڈر صرف اپنے گھر تک محدود ہیں۔ بطور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی اب اپنے اپوزیشن لیڈر پر بھروسہ کرنے کو تیار نظر نہیں آتی۔ خبروں کے مطابق، اور اگر خبروں کی مانیں تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بلاول بھٹو کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون سے محتاط رہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو شک ہے کہ شہباز شریف حکومت مخالف کسی بھی تحریک میں انہیں کبھی بھی ڈچ کرا سکتے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں میں بد اعتمادی کی اس فضا میں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا آل پارٹیز کانفرنس کو شہباز شریف کی صحت سے مشروط کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حکومت کو پہلے کی طرح آنے والے دنوں میں بھی اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملکی سیاسی منظرنامے کو اگر ایک لائن میں بیان کرنا ہو تو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ آج حکومت کو حکومت سے اور اپوزیشن کو صرف اپوزیشن سے خطرہ ہے۔ السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں پینلسٹ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ میرے ساتھ آج بڑا معتبر پینل موجود ہے۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہے میرے ساتھ، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، سینئر ممبر ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ ریاض قطیانہ صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سینئر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ دونوں حضرات کا جوائن کرنے کے لیے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ ایم این اے ہیں، اپوزیشن کو ریپرزینٹ کریں گی، اگین فرنٹ لائنر ہیں، سینئر ممبر ہیں پیپلز پارٹی کی بھی، ان کو بھی خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے سینیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور خیر آبویسلی اپوزیشن میں ہیں تو میں آپ ہی سے آغاز کر لوں گی۔ مجھے پہلے ایک چیز کی کلیئرٹی دے دیں، آپ سے میری فون پر بھی بات ہو رہی تھی اور جب بھی اس کل آج جیسے بھی میری بات ہوئی آپ بڑی کنسرن تھی مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے، اور فار دیٹ میٹر کوئی بھی ایسا صحافی، کوئی بھی ایسا جرنلسٹ جس کو دن دہاڑے اس طرح اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، آپ کلیئر تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جو میری آپ سے فون پر بات ہوئی وہ کلیئرٹی مجھے شہباز شریف صاحب کے اندر نظر کیوں نہیں آ رہی؟ خیر بات تو ان سے ہوئی نہیں، آواز کو تو خیر میں ترس گئی ہوں۔ ان کا ٹویٹر کچھ بول رہا تھا، انہوں نے لکھا مطیع اللہ جان کو ڈس اپیئر،
आप भी समझती हैं डिसअपेयर का मतलब है गायब हो गए, इगवा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, एबडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उठाने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, क्या हुआ? क्या उन तक सही खबर कन्वे नहीं हुई या उन्होंने मोहतात रहने को ही गनीमत जानी? बहुत शुक्रिया बीनिश, बहुत अरसे बाद मैं आज, मेरा ख्याल है कई महीनों के बाद पहली दफ़ा मैं किसी प्रोग्राम में आई हूँ। मैं ये समझती हूँ कि पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी ना, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी और वहीं पे मेंबर्स को पता चला, मरियम को, और उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के डायरेक्ट किया कि जो साद रफीक साहब की जजमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तमाम लोगों ने मेंबर्स को कंडेम किया। हमने जो रेजोल्यूशन पास की पार्लियामेंट्री पार्टी की शहबाज शरीफ साहब की ही हिदायत पे, उसमें हमने इस इशू को उठाया। और बीने सबसे बड़ी जो मुझे, मतलब मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में ये होता है, लेकिन कम अज कम जो स्टेट है, जो हुकूमत है, उनको कोई तो जिम्मेदारी देनी चाहिए कि दिन दिहाड़े आप एक शख्स को, जिसका कसूर ये है कि उसने जो भी किया, देखिए जो भी उसका जुर्म था उसके लिए अगले दिन वो अदालत में जा रहा था और कहीं ये भी इम्प्रेशन नहीं था कि उसने नहीं जाना, और किस तरह वो अल्लाह ताला बेनियाज है। आजकल सोशल मीडिया वो वीडियो भी सामने आ गई और उसके बाद शहबाज साहब ने ट्वीट भी किया। देखिए डिसअपियर का जो आप कह रहे हैं वर्ड, गायब, वो तो उनकी बीवी ने सबसे पहले कहा ना गायब हुए। अब ये कह रहे थे पुलिस, इवन आईजी पुलिस ने ये बात कही कि जी हमें नहीं पता। ये अच्छा सायरा आपा एक मिनट, एक तो नफीसा साहिबा मेरे साथ हैं, मैं ये शोर करना चाहती हूँ कि उनको मेरी आवाज भी आ रही है। बिलावल ने बड़े धड़ल्ले से फ्रंट फुट पर आके मतीउल्लाह जान की बाजियाबी का जिक्र किया। फवाद चौधरी साहब ने, यहाँ मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी, उन्होंने डायरेक्ट बोला अगवा है। शीरी मिजारी साहिबा ने डायरेक्ट बोला अगवा है। हमारे ऑपोजिशन लीडर, एंड आई एम रियली सॉरी सायरापा, आपके ऑपोजिशन लीडर, हमारे ऑपोजिशन लीडर, मैं ओन करती हूँ अपने ऑपोजिशन लीडर को, लेकिन ऑपोजिशन लीडर मुझे ओन नहीं कर रहे हैं। उनकी वजह से दोनों ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। एपीसी को मशरूत किया जा रहा है उनकी सेहत की वजह से, वो हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, एक सहाफी को अगवा तक नहीं कह पा रहे। तो ये किस तरह की ऑपोजिशन है? मैं यही तो पूछ रही हूँ सायरापा, आप क्लियर हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्लियर नजर नहीं आ रहे। जी अब जवाब दीजिए। आज सुने, आपने देखें, आप अपोजिशन लीडर की जो बात करती हैं, उन्होंने कहा उनको अगवा किया गया और उसको बाजियाब कराया जाए। आप उनकी स्टेटमेंट तो पढ़ें, लापता है। उसके बाद आप सोचें कि ख्वाजा आसिफ ने किन अल्फाज में कहा, एहसन इकबाल साहब ने किन अल्फाज में कहा, साद रफीक ने किन अल्फाज में कहा, मरियम औरंगजेब जो हमारी तर्जुमान है उन्होंने किन अल्फाज में कहा। अब मैं क्या कह रही हूँ, तो स्टैंडिंग कमेटी, आज जो इन्फॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी थी, आप उसके जाके जरा पता कराएं कि किस तरीके से, नफीस भी मेरे साथ हैं, वो इसको सेकंड करेंगी कि आज मिनिस्टर साहब इस सवाल पे उठ के चले गए नाराज होके। तो शहबाज साहब देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो आप लोग बात करते हैं, उनकी जो लिमिटेशन है सेहत के हवाले से या इस तरह पब्लिकली वो नहीं आ रहे, क्योंकि अभी सारों को पता है, बार बार वो बात रिपीट करने की कोई नहीं है। इवन जो नैब के, तो मकसद मेरा ये है कि जो पार्टी का स्टांस है ना, हम सारे बोल सकते हैं, अगर पार्टी के सदर की ये हिदायत ना हो या उनका ये मौकफ ना हो। आज मैं आपके प्रोग्राम में इसको कंडेम कर, अगर मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन, और हम कोई गोल बोल बात नहीं कर रहे। देखिए ये गलत है। वो वीडियो जिसने भी देखी होगी, पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स ने क्या गुजरी होगी कि किस तरीके से जबरदस्ती लोग आए और किसी का बेटा है, किसी का बाप है, वो अपनी बीवी को पिक करने गया। और उसके बाद आप, और लेकिन इसमें मैं एक और भी कहूंगी कि देखें ये कोई पहली दफा उनके साथ नहीं हो रहा। जिस तरीके से जर्नलिस्ट के साथ और मीडिया के साथ 2 साल से हो रहा है ना, और शिबिर कहते हैं कि जी वो अगवा हो गए। अगर वो अगवा हो गए तो किसकी जिम्मेदारी है? वजीर, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को कह रहे हैं कि अच्छा सायरा आपा, मुझे आगे बढ़ना, मेरे साथ बने रहिए, बाकी पैनलिस्ट भी मेरे साथ है। बात आज के इस शो में, वैसे टेक्निकली, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एंड आइडियली स्पीकिंग, बात हमेशा सही और गलत की होनी चाहिए किसी भी डिबेट में, लेकिन आज के शो में जिस इब्तदाइये के साथ मैं उतरी हूं वो ये है कि आज हुकूमत को हुकूमत से और ऑपोजिशन को सिर्फ ऑपोजिशन से खतरा है। सो आज अगर आप, बड़ी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आज आप सिर्फ ये मुझसे बात ना करें कि जी फवाद चौधरी ने क्या कह दिया, शीरी मजारी ने क्या कह दिया, और बल्कि मुझसे ये बात करें कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, तो मैं बड़ी आपकी शुक्रगुजार होंगी। लेकिन मेरे साथ बने रहिए। आई नीड टू गो टू नफीसा। आपको पता है प्रॉब्लम्स क्या है? मैं आपको सायरा आपको बता देती हूँ। एक चीज प्लीज मुझे अलाउ कीजिए। एक चीज और है,
सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज कंटेंट का नोटिस ले लिया है और आला हुकाम को तलब कर लिया। बड़ा ये सीरियस इशू है, ये बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन इसके बावजूद मैं एपीसी पर और ऑपोजिशन के स्टेटस पे बात कर रही हूँ। ये बड़ा सीरियस इशू है कि हुकूमत को एक और महाज के ऊपर ही मुंह की खानी पड़ी है कि एनएफसी में से उनको अब्दुल हफीज शेख का नाम खुद हुकूमत को निकालना पड़ा। ये खुरम दस्तगीर साहब जिस अदालत में गए थे, लेकिन इसके ऊपर बात छोड़ करके मैं फिर भी एपीसी के ऊपर आपसे और नफीसा बीबी से बात करूंगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बिल्कुल एक बड़ी इंपॉर्टेंट और चीज कि गुलभूषण यादव, जिसके बारे में इमरान खान साहब आपकी हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को ये कहते रहे कि आप लोग खुलकर नाम नहीं लेते क्योंकि आप मोदी के यार हैं, आपकी दोस्तियां हैं, आपके ताल्लुकात हैं भारत के अंदर। बिलावल साहब जो हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे अंग्रेजी में तकरीरें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने इंटरनेशनली जो दोस्त हैं उनको खुश करना होता है, उन तक मैसेज देना होता है। आपको पता क्या हो रहा है, आज उस जासूस के लिए पहले एक सदारती ऑर्डिनेंस को एक्सेप्ट किया जाता है, लाया जाता है कि जी उनको अपील का हक दिया जाए, और जब अपील का हक दिया जाता है तो जासूस साहब क्या कह रहे हैं कि जी हमें अपील नहीं चाहिए। एंड टू मेक द मैटर वर्स, हुकूमत खुद गई है एज एन एपेलेंट कि जी हम अपील करते हैं और हम एज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गुलभूषण यादव के मामले के अंदर। ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं जो अपनी जगह पर है। नफीसा शाह साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि एज ऑफ टुडे आप लोग का स्टेटस क्या है? आप हैं पीएमएलएन के साथ, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन कहीं पे इकट्ठे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट? मतलब क्योंकि कल से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी कंसर्न्ड है और मैंने आपको मेजर इश्यूज बता दिए कि वो क्या है, लेकिन इन सबको छोड़कर आई वांट टू नो द स्टेटस कि आप लोग गाइड कर रहे हैं बिलावल साहब को कि शहबाज शरीफ साहब से मोहतात रहें, आपको डिच कराया जा सकता है किसी भी टाइम पर। प्लीज मुझे क्लियर कीजिए। सबसे पहले तो हम एक अपोजिशन की जमात है और हमारे चेयरमैन जो है वो हर इशू के ऊपर दिलेरी से, क्लैरिटी से बात कर रहे हैं। जहाँ तक मतियुल्लाह जान की बात है तो उन्होंने सख्ती से मजम्मत की, हमारी पूरी टॉप लाइन ने सख्ती से मजम्मत की। मैंने खुद उसके लिए जो ट्वीट किया, मैंने भी अपेरेंट अबडक्शन कहा, मैंने ये कहा अपेरेंटली इट्स एन अबडक्शन। चेयरमैन ने यही बात की और फिर ये नहीं कि हमने सिर्फ एक वन ऑफ ये किया है, थ्रू आउट जो भी बुनियादी आज़ादियों की बात है, वो मिसिंग पर्सन्स की बात हो, वो सहाफ़ियों की बात हो, वो अपोजिशन की आज़ादी की बात हो। इस वक्त अपोजिशन भी कैद में है और ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बात की है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो लफ्ज़ है वो भी बार बार चेयरमैन करते रहे। सिलेक्टेड का जो लफ्ज़ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये दोनों अल्फाज जो है आज ये हमारे जस्टिस के जो हॉल्स हैं जस्टिस सिस्टम के, वहां पर भी ये वर्ड फिल्टर होके वहां पहुंचे हैं, क्योंकि वो ये दोनों लफ्ज जो है वो पाकिस्तान के कॉन्शियंस को उन्होंने कहीं ना कहीं जुटलाया है और उसी की वजह से जो कोर्ट्स हैं जो अक्कासी करते हैं मुल्क के ज़मीर को, वो उनको भी कहीं ना कहीं इसने पिंच किया है और वो देख रहे हैं, क्योंकि जस्टिस हैज टू बी डन एंड सीन टू बी डन। और जहां नैब वन साइडेड एक्शन करेगी, टूल बन जाएगी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, तो वैसे फिर इस नैब को का तो आपने देखा कि कोर्ट ने जितना उसको एक्सपोज किया है, अब कोई जवाब नहीं है नैब के रहने का। बट हैविंग सेड दैट, आपका जो क्वेश्चन है, इस वक्त पीपल्स पार्टी भरपूर ऑपोजिशन कर रही है। हाँ, मैं ये बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार हूँ कि हमें अलायंस बिल्डिंग करनी होगी। अगर कोई डिसाइसिव एक्शन करना है, हुकूमत के खिलाफ अगर फैसला कोई करना है या स्ट्रीट्स पर आना है या तबादला इनकी छुट्टी करानी है, तो फिर एक यूनिफाइड पोजीशन विल बी अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। डिवीजन जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक जो भी उसको सीरियसली नहीं लेगी और ऑफ कोर्स हुकूमत को इसका फायदा होगा इनडायरेक्टली। और उसकी भी आप अगर देखें कि एक कोशिश कोविड के दौरान भी जारी थी हमारी पार्टी की, उसके बाद बजट में भी चेयरमैन की कोशिश जो है वो जारी थी, एक तसलसल से वो कोशिश कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने आदत भी की और पूछा भी और बार बार रिपोर्टें लेते रहे। और हाल ही में इनकी जो टॉप सेकेंड टियर लीडरशिप है वो भी लाहौर में मुलाकात हुई और हम बिल्कुल पुरुमीद है कि ईद के बाद एपीसी मिलना होगी। उसकी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और अवाम भी ये चाहेगी और ये मुस्लिम लीग नून के भी लोग चाहते हैं। मैंने खुद उनके बकौल उनके कई मेंबर्स मैं कोट कर सकती हूँ जो टीवी पे मेरे साथ कहते हैं कि अगर हम नहीं निकले और इकट्ठे नहीं हुए
تو پہلے جوتے عوام ہمیں ماریں گے, ان کے بعد پی ٹی آئی کو ماریں گے. تو I hope they stand by I have a this. supplementary question نفیسہ on this. لیکن میں ذرا حکومت کو شامل کر لوں کیونکہ ان کو ذرا اس ٹائم پہ شامل کرنے کے بعد میں آپ سے سپلیمنٹری کوسچن دوسرے راؤنڈ میں کر لوں گی. ریاض فتیانہ صاحب, یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن ابھی ایز آف ناؤ سیم پیج پر یا متحد نہیں ہے, جو کہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. لیکن بری خبر بھی ہے ساتھ. بری خبر یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا, آج کی ٹیگ لائن کیا ہے, حکومت کو حکومت سے اور اپوزیشن کو صرف اپوزیشن سے خطرہ ہے. حکومت کو حکومت سے کیا خطرہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کا نام حکومت کو خود باہر نکالنا پڑا این ایف سی والے معاملے پر. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ کام غلط تھا تو آپ نے نام ڈالا ہی کیوں؟ آپ نے اپنے حکومت کو, اپنے آپ کو اتنی آکورڈ پوزیشن میں کیوں ڈالا کہ ہم جیسے لوگ پھر سے ایک دفعہ یو ٹرن کے اوپر سوال پوچھیں, سوال کریں آپ کے کہ سر آپ نے پھر سے ایک یو ٹرن لے لیا؟ تو ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے پلیز. بینی صاحبہ, میرا خیال ہے کہ یہ ایک مفروضہ ہے کہ حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے. البتہ اپوزیشن کو ضرور سوچنا چاہیے. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ بہت ماشاءاللہ مدبر باعزت خاتون ہیں, انہوں نے بہت اچھی بات کہی, ہمارے کولیگ رہی ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ خود ایک بہت بڑی لیڈر ہیں ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی. گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ نیا چل رہا ہے, ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ پرائم منسٹر تو 5 سال کے لیے چونکہ منتخب ہو کر آئے ہیں تو انہیں منتخب ہی رہنا ہے. اپوزیشن لیڈر کا چناؤ باقاعدہ ووٹ سے نہیں ہوتا. یہ اب لوگ ارکان اسمبلی آپس میں بات چیت کر رہے تھے کل اسمبلی میں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ روٹیشن سسٹم ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر کا, کیونکہ 3 بڑی پارٹیوں میں روٹیٹ کرے لیڈر آف اپوزیشن. 1 سال اگر نون لیگ کے پاس ہے, اگلا سال پھر پیپلز پارٹی کے پاس ہو, تیسرا سال جے یو آئی کے پاس جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو کہ کیوں نہ بلاول بھٹو صاحب کو بنا دیا جائے اپوزیشن لیڈر. اس کے بعد تیسری ٹرم پھر آ جائے گی, تیسرے مرحلے میں جے یو آئی کو مل جائے گی. تو سبھی پارٹیوں کو موقع ملنا چاہیے کہ اپوزیشن کی نمائندگی کر سکیں. یہ اس پہ بڑی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. سب اچھا فتیانہ صاحب, ایک چھوٹی سی چیز مجھے, ایک چھوٹی سی بالکل چیز, باقی آپ بات مکمل کیجیے گا. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, آپ کیا واقعی میں چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں؟ آپ اتنے جینون ہیں اس اپوزیشن کے کنسرن کے لیے, سیریسلی؟ ایسے میرے دماغ میں خیال آیا کہ لیکن میں تو وہ بات کہی ہے جو اسمبلی میں ارکان اسمبلی کر رہے تھے اپوزیشن کے کہ شہباز شریف صاحب پچھلے 1.25 سال سے لیڈر اپوزیشن ہیں, اب باری ملنی چاہیے پیپلز پارٹی کو, پھر جے یو آئی کو. تو یہ ان کا اپنا ایشو ہے. تو میرا خیال اگر روٹیشن میں یہ لے آتے ہیں باری باری تینوں کو تو اس میں حرج کیا ہے؟ کم از کم ساری جگہ نہیں, وہ تو منتخب ہو کر, وہ تو ووٹوں سے آئے نا, آپ لوگ ووٹوں سے نہیں آئے. اپوزیشن لیڈر تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ تو نامزد کیا جاتا ہے, اسپیکر ان کو اناؤنس کرتے ہیں. خیر, دوسری گزارش یہ ہے کہ حکومت بالکل عوام کی خدمت کر رہی ہے, آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ایکسٹرنل پریشرز اور ہیں, کشمیر کا ایشو, ہمارے پڑوسی ملکوں کا دباؤ, اس کے بعد اکنامک سچویشن کو ہمیں فیس کرنی پڑی, 31,000 کا قرضہ اور ایکسپورٹ کم امپورٹ زیادہ, اس کو ہم نے بیلنس کر لیا کافی حد تک. یہاں پہ گورننس کے پرابلم تھے کیونکہ سال سے جونیئر افسر سینئر پوسٹوں پہ لگے رہے پچھلے ادوار میں, وہ ان کی لائلٹی ریاست اور حکومت سے زیادہ شخصیات کے ساتھ تھی. اس کو بریک کرنا تھا اور اچھے لوگوں کو آگے لے کر آنا تھا جو کھڑے لین تھے, پروفیشنلی ساؤنڈ تھے بیوروکریسی میں. پھر یہاں پہ پولیٹیکل سچویشن میں ہمیں فیس کرنی پڑی کیونکہ ہماری حکومت جو ہے 2/3 اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکی, سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکی, ہمیں مخلوط حکومت بنانا پڑی. اس وجہ سے اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم اور موجودہ جو حکومتی ٹیم ہے بہت خوش سلوبی سے حالات اور معاملات کو ٹیکل کیا ہے, سلجھایا ہے, بہتر کیا ہے. اب تو عوام کی اکثریت بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اتنی تائید اور مضبوطی اور حکومت کو تو شاید 2018 الیکشن میں نہیں تھی جتنی اب ہے. ہمیں بھی وہ دنیا دکھا دیں پلیز, زمین پر تو نہیں ہے. نہیں, آپ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب چلیں, ہم آپ کو میں 3-4 مارکیٹس میں ہم دیکھ لیں, ہم 10 لوگوں سے ملیں گے تو 8 یا 7 لوگ پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے, میں نے تو خود دیکھا ہے نا. آپ کہاں ہو کر آئے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کو یہ خاص, آپ نے جو خوش اسلوبی والی بات کی نا,
اصل میں بات ایسی ہے نہیں. آپ آئی تھنک سو یو آر اے ویری گڈ پرسن ایز وین اٹ کمس ٹو پاکستان تحریک انصاف. بڑے اچھے سے آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن جو خوش اسلوبی والی بات وہ تو آپ کے اپنے بینچز پر نہیں ہے. اسد عمر صاحب کی جہانگیر ترین صاحب سے نہیں بنتی ہے. یہاں پر پنجاب کی اگر میں بات کروں فتیانہ صاحب, یہاں پر نو بڈی از ہیپی عثمان بزدار صاحب کی لیڈرشپ کے اندر کہ کس طرح کا سی ایم آپ نے بنا دیا. لیکن خان صاحب آتے ہیں ہر 2 ہفتے کے بعد, عثمان بزدار صاحب کو تھپ تھپی دے کے چلے جاتے ہیں, جتنی آوازیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں. کوئی بھی یہاں پہ خوش نہیں. آپ کی تو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بن رہی ہے, تو خوش اسلوبی عوام سے کیا پوچھیں گے. 94% آٹے کی پرائسز آپ نے انکریز کر دی, چینی کا کچھ پتہ نہیں ہے, بجلی کے بلز میں اضافہ, وہ 100 روپے آپ پی ٹی وی کے چکر میں لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے, وہ ابھی 1 ہفتے کے لیے آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا. اور سب سے بڑی بات یہ سر, گلبھوشن یادو, بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے, آپ ہی سے شروع کر لیتی ہوں, ویسے میں نفیسہ سے کرنا چاہتی تھی, لیکن آپ بتا دیجئے. چلیے اچھا ہے حکومت میں ہے, آپ نے کیا سوچا؟ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہیومن گراؤنڈز پہ ٹھیک ہو, لیکن اگر آپ پیٹریوٹزم کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, اس کے اوپر ذرا اپنا ٹیک پلیز واضح کر دیں کہ کیا سوچی آپ کو کہ پورے 5 سال آپ اپوزیشن میں نواز شریف کو, بلاول بھٹو صاحب کو تانے دیتے رہے, ان کے تعلقات بھارت کے ساتھ میں, اور اب آپ نے اتنا ایک آرڈیننس کر کے اتنا بڑا پرویلیج آپ نے گلبھوشن یادو کے معاملے میں دے دیا. کیوں؟ کچھ سوچا نہیں آپ لوگوں نے, یا سوچ سمجھ کر دیا جو کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں وضاحت کر دوں, سردار عثمان بزدار انتہائی مدبر, دھیمے مزاج کے, کول مائنڈڈ شخصیت ہیں, بہت کامیاب جا رہے ہیں. اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ مکمل تائید اس کو حاصل ہے پنجاب اسمبلی میں, حتیٰ کہ اپوزیشن کے ارکان اسمبلی بھی ان کی اب تو تائید کرنے لگ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی آ کر ٹائم لے کے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر پاپولرٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیا ہو سکتی ہے کہ حکومتی اتحاد کے علاوہ بھی اپوزیشن کے جو ارکان اسمبلی ان سے ملنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے. دوسرا, جہاں تک کلبھوشن کی بات کی, اس پہ حکومت کا بڑا مضبوط موقف ہے. حکومت نے بہت بھرپور طریقے سے اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف لاء میں بھی ڈیفینڈ کیا ہے, پاکستان میں بھی. جہاں تک انسانی ہمدردی کا تعلق ہے تو اوبیسلی وارسا پیکٹ کے مطابق جو جنگی قیدی ہوتے ہیں یا جاسوس ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں, جو حکومت جو کہ سگنیٹری ہے, پاکستان ایز اے اسٹیٹ سگنیٹری ہے وارسا پیکٹ کا اور یونائٹڈ نیشن کے بہت سارے کوویننٹس اور کنونشنز کا. تو اس لیے جب وہ انسان تو ہے نا, اس کو ہم نے کوئی خدا نخواستہ اس کو کوئی پھانسی پہ نہیں لٹکا دینا جب تک عدالتیں کوئی فیصلہ نہیں کرتی. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو جو حکومت نے کچھ حقوق دیے ہیں وہ ان کا رائٹ تھا, جو کہ وارسا پیکٹ کے تحت پاکستان اس کا پابند ہے. تیسرا, جہاں تک صورتحال آپ نے کہی آٹے کی قیمت, چینی کی قیمت, آپ ماضی کو بھول گئی ہیں جب کہا جاتا تھا شیر آٹا کھا گیا. یہ ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے, پنجاب میں آٹا گم ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد آٹا بڑی مشکل سے پیدا کیا گیا اور دائیں بائیں سے لیا گیا. یوکرائن سے گندم امپورٹ کی گئی, یہاں پہ اور بہت کچھ ہوا. اب تو حالات بہت بہتر ہیں, اس وقت سٹور بھرے پڑے ہیں گورنمنٹ کے, اتنی گندم موجود ہے پاسکو اور پنجاب اور کے پی کے اور ایون سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی سٹاک کی کمی نہیں ہے, گندم کی کوئی بحران نہیں ہے, کوئی قحط نہیں پیدا ہو رہا. پھر بھی حکومت نے دنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فردر قیمتوں کو سٹیبل کرنے کے لیے امپورٹ کی اجازت دے دی ہے. چینی کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گندم اور کچھ فصل کم ہوئی تھی گنے کی, پھر بھی حکومت نے کہا ٹھیک ہے جو چینی امپورٹ کرنا چاہے کر لے تاکہ کمپٹیشن ہو, سپلائی اور ڈیمانڈ میں بیلنس ہو. اس وقت قیمتیں ابھی تھوڑی سی چڑھی تھی پہلے, لیکن اب تو کم ہو گئی ہیں. اب تو میرا خیال ہے اس وقت عوام جتنے اب اس دور میں مطمئن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت محفوظ ہاتھوں میں ہے, پاکستان کا جو اقتدار ہے ایسے لوگوں کے پاس مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے, ماشاءاللہ آپ اتنے چل ہیں, مطمئن ہیں. عوام مطمئن نہیں ہے سر, یقین جانیے, قسم لے لیجئے. میں نیشنل ٹی وی پہ اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کے آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو ہاٹ واٹرز میں کروں, آپ کو ٹیسٹ کروں, لیکن یقین جانیے یہ جس پاکستان کا منظر آپ پیش کر رہے ہیں وہ کوئی اور پاکستان ہوگا یا آپ کے آس پاس اسلام آباد کا پاکستان ہوگا, وہ ہمارا پاکستان بالکل نہیں ہے. لیکن یہ ایک المیہ ضرور ہے کہ عام آدمی کو یہاں پر ٹرائل کا حق نہیں مل رہا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھارتی شخص کو ایک فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی مل رہی ہے. یہ دونوں جو آپشنز ہیں اس کے اوپر میں رائے لوں گی اپوزیشن سے, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپوزیشن کے پاس جائیں گے, ان سے بات کریں گے. ویل بی بیک ان اے بٹ. ویلکم بیک جی. ڈائنامک پینلسٹ نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, سائرہ افضل طاہر صاحبہ پی ایم ایل این سے, ریاض فتیانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. اینڈ بریکنگ نیوز رائٹ ہیئر. اس سے پہلے کہ میں اپوزیشن کے پاس جاؤں, دا بریکنگ نیوز از کہ شہزاد اکبر صاحب, دا فیمس احتساب فیم والے, ان کو اب انٹیریئر منسٹری کا مشیر بنا دیا گیا ہے.
special advisory on this. And this is a big thing. This is a big thing for शहजाद अकबर साहब. एक और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी शहजाद अकबर साहब के ऊपर सौंपी गई है. उन्हें मुशीर दाखिला बना दिया गया है. ये ताज़ा तरीन इतलात मेरे सामने आ रही हैं. इसके क्या रिपरकशंस होंगे ऑपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए, इसको भी हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे. लेकिन गुलभूषण यादव को एक फेयर ट्रायल देने का मामला, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इसका टेक चाहूँगी. आपके लिए एक नॉर्मल खबर है, एक नॉर्मल ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप इस खबर को देखेंगे, पॉलिटिक्स को कतई ताल्लुक करके, या फिर आप इसके अंदर एक पॉलिटिकल पैरा भी रखेंगी? नफीसा शाह साहिबा. कुलभूषण यादव एक स्पाई है, रॉ का एजेंट है, और उसको रंगे हाथों पकड़ा गया. और उस पे सबसे ज्यादा शोर जिस जमात ने मचाया वो इस वक्त उसको जो है ये कुलभूषण बचाओ और कुलभूषण भगाओ ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किया है. और इशू इज, वी नो कि इंटरनेशनल लॉ है, वी नो कि वियना कन्वेंशंस हैं, तो आप कोर्ट में क्यों गए? जब आपको पता था कि ये कन्वेंशंस हैं तो आप कोर्ट में क्यों गए इनके खिलाफ? और जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ये फैसला आया है उसके बाद अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी थी तो आपने पार्लियामेंट से क्यों नहीं रुजू किया? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है. आपने रात के अंधेरे में सदारती महल, जो साजिशी महल इस वक्त बन गया है, वहां से आपने एक चोरी कोविड का जमाना था, अस्पतालें भरी हुई थी, सब जो पॉलिटिकल लीडर्स हो या चीफ मिनिस्टर्स हो, अपोजिशन हो, सबका ध्यान कोविड पे था. आपने चोरी छुपे एक ऑर्डिनेंस लेके आए, ये आपने पार्लियामेंट के ऊपर डाका मारा है और आपने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर डाका मारा है. रिगार्डलेस वी नो कि इंटरनेशनल लॉ है, आपके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं. और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर खुदा न खास्ता इस वक्त पीपल्स पार्टी ये काम करती होती तो फिर तो हमें बैनुल अक़वामी साजिश का ये ब्रांड कर चुके होते, हजारों कंटेनर्स तैयार हो चुके होते, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका होता और ये पीटीआई की तरफ से होता. तो इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके. बट बहर कैफ, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है, इसको पार्लियामेंट में आना चाहिए था. अगर आपकी ऐसी इंटरनेशनल मजबूरी थी, आप केस, अगर आप केस के हवाले से जो आईसीजे के जजमेंट है उसके हवाले से आपकी कोई ऑब्लिगेशंस थी, तो यू शुड हैव कम टू द पार्लियामेंट. तो आई थिंक कि ये चोरी है और ये कुलभूषण बचाओ भगाओ ऑर्डिनेंस है. जी, सायरा अफजल तारड़ साहिबा, पीएमएलएन का मौक़िफ़ इसके ऊपर आप तक ये खबर पहुंची है? पीएमएलएन के हलकों में ये खबर पहुंची है? पीएमएलएन कैसे रिएक्ट कर रही है? हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब, अब मुझे ना सायरा आपा आपके जरिए ऑपोजिशन लीडर साहब के बारे में जानना पड़ेगा, जब तक वो खुलेआम सामने नहीं आते, क्या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस खबर के ऊपर? देखिए, दो बातें बिनिश में आपको कहूंगी जो आपने सवाल की हैं. सबसे पहली बात कि शहजाद अकबर साहब को, मेरा ख्याल है जो कोई काम रह गया था ना, कोई अगर बंदे बाहर थे केसेस, उनको करने के लिए उनको बनाया है. और हैरानगी की बात है कि फुल फ्लेज फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है और फिर इनको एडवाइजर लगा दिया. चलें, अब अल्लाह बेहतर करे इनका, इस हुकूमत का. कुलभूषण के हवाले से मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको याद है कि जो गद्दार का सर्टिफिकेट इन्होंने हम पे लगाया था और किस बात पे लगाया था. आज इनको इतनी जल्दी थी कि ये ऑर्डिनेंस लेके आए. इन्होंने इतना गवारा नहीं किया कि हम पार्लियामेंट में इस बात को डिस्कस करें. आपको याद है जब सऊदी अरब में फौज भेजने की बात थी, सऊदी अरब से हमारे क्या ताल्लुकात हैं? मियां नवाज शरीफ उस वक्त उस चीज को पार्लियामेंट में लेके आए और पार्लियामेंट में ये चीज डिसाइड हुई कि हम ये काम नहीं करेंगे. इनको इतना बड़ा इशू था. मतलब ये इस बात पे आप अगर पुरानी तमाम इनकी रिकॉर्डिंग्स निकाल के देख लें तो पीटीआई का हर बंदा ये कहता था कि मियां नवाज शरीफ के मुंह से तो कुलभूषण का नाम ही नहीं निकलता, ये तो इनके बारे में बात ही नहीं करते, ये तो इंडिया के यार हैं, हम इनको गद्दार नहीं कहेंगे. क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तानी जो है ना, गद्दार बहुत बड़ी बात है. इनसे कोई सवाल करे कि हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी, इसमें इतनी क्या जल्दी थी? मतलब ये जो सारा होमवर्क था, ये जो कुछ भी हुआ, इतनी काउंसिल एक्सेस तो उसको आगे मिल गई थी. मतलब ये जिस दिन से आए हैं कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं, कश्मीर के हालात क्या हैं, किस तरह बैनुल अक़वामी तौर पे और हमारे इसमें जो हम रीजन है हमें नाकामी हुई है. मतलब उनको तो आपने सिर्फ ये कर दिया कि जुमे वाले दिन 10 मिनट की खामोशी और सरकारी स्कूल के बच्चे जो सड़कों पे निकल आए और नीरे दावे. लेकिन इधर आप गौर करें
کہ یہ وہ بقول سہیل وڑاج کے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ ہماری بھی پرفارمنس دیکھ لیں. آپ ہمارے زمانے کی جو گورنمنٹ تھی جو کچھ اس نے کیا اور جو یہ کر رہے ہیں, لیکن نہ کوئی غدار بن رہا ہے, نہ کوئی انڈیا کا اور مودی کا یار بن رہا ہے, لیکن یہ جو مرضی کریں. تو مجھے تو بینش سب سے بڑی اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. کس طریقے سے ہر وہ بات جو انہوں نے کی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دی, اور ان کے جھوٹے پن کا, ان کے کھوکھلے پن کا. مجھے پتہ کیا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب آپ کسی کی دشمنی میں کرتے ہیں نا, اور آپ کسی کو اپنی اس میں کہ بغیر کسی وجہ کے ثبوت کے کرتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ نے آج مسلم لیگ نون کو سرخرو کیا. کوئی ایک ثبوت, کوئی ایک چیز ان کو ملی, مطلب جھوٹے الزام لگا کے ہم پہ. تو میرے خیال میں لیکن سائرہ پلیز, آپ کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہے, ایک پرسنل جان پہچان بھی اس طرح کی ہے, مجھے پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا اگر کوئی میں سخت سوال کر لوں, کیونکہ آپ لوگ اتنی آئیڈیلسٹک باتیں کرتے ہیں نا شو میں آ کے, میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ لوگ کو میڈم دیوار سے لگا گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا پی ایم ایل این کو سرخرو کر دیا, عدالتوں نے کیا جس طرح سر کر کے رگڑ کے آپ لوگوں کو ریلیف ملا. بھی کل وہ سعد بھائی آئے ہوئے تھے میرے شو پر, خواجہ سعد صاحب کہہ رہے تھے 16 مہینے کے بعد سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ ان کے بارے میں دیا, وہ بھی انہوں نے پیٹیشن دی. ابھی لاہور ہائی کورٹ نے بار ان کی جو بیل تھی وہ کینسل کر دی تھی ان دا سیم کیس. اب آج آپ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو سرخرو کیا, لیکن میڈم سائرہ اپا یہ سچائی ہے کہ آپ لوگوں کو دیوار سے لگا دیا ہے. آج میں نہیں, ریاض فتیانہ صاحب بھی اپوزیشن لیڈر کو ڈھونڈ رہے ہیں. بلاول صاحب ایک مہینے میں 2 بار لاہور آ کر بیٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی کے سیشن کو چھوڑ کے, بیکاز ہی وانٹس ٹو میٹ تو اپوزیشن لیڈر کہ بھئی کرنا کیا ہے, مل کر ہمیں بتائیں. سندھ میں ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, پنجاب میں پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کیے بغیر, ان کے ساتھ چلے بغیر یہ ٹف ٹائم حکومت کو نہیں دے سکتے, اور یہ سچویشن حکومت کو سوٹ کرتی ہے. آپ سمجھ نہیں رہے ہیں, آپ کو دیوار سے لگا دی ہے میڈم. میری 1 منٹ بینش گزارش سنیں. احسن اقبال سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این واز دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے کھلبوچن کے اس آرڈیننس پہ ٹویٹ کیا. دیکھیں آپ جو بات میں مانتی ہوں, اگر پارٹی میں بندے نے یہ بات کی, اگر شہباز شریف صاحب اتنے کمپرومائزڈ ہوتے تو اس وقت ان کا سارا خاندان زیر عتاب ہوتا, ان کے گھر چھاپے مارتے ہوتے. اس وقت سیاسی پی ایم ایل این کا قیدی اندر ہے, اور وہ ہے حمزہ شہباز شریف. ان کا پورا خاندان باہر بیٹھا ہوا ہے اور ریفرنس دائر نہیں ہوا, کیونکہ ان چیز بینش کچھ ہیومن لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جو آپ کی بات ہے میں بالکل یہ مانتی ہوں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے, جو اس کا رول ہے, اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جب وہ باہر تھے تو اعتراض ہوتا تھا کہ باہر بیٹھ کے باہر, پھر وہ واپس آئے, اور جس طریقے سے کرونا میں انہوں نے کام کیا, کہہ دیا جی ویڈیو لنکس ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص کی زیر صدارت پارٹی پرفارم کیا کر رہی ہے. اس کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے, اس کے جو لوگ ہیں, آپ بجٹ میں ہماری تقریریں دیکھیں, آپ ہماری پریس کانفرنسز دیکھیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے یا باقی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بلاول صاحب کو جو ہمارا ڈیلیگیشن ملا ہے, ہم اس بات پہ بالکل کہتے ہیں کہ اپوزیشن جب تک اکٹھی نہیں ہوگی ہم ان کو انشاءاللہ ٹف ٹائم بھی دے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اور ان کے مزاج میں فرق ہے. ہم چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے جو یہ کرتے ہیں. ہر پریس کانفرنس کے بعد وہ کہتے ہیں جی آپ تحریک چلائیں گے. میں آپ بتائیں اس آرڈیننس پہ کیا ہم وہ گالیاں نہیں دے سکتے عمران خان کو؟ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ان کو؟ ہم ان کو انڈیا کا مودی کا یار نہیں کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے سائرہ اپا, میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ لوگ نہیں کہہ سکتے. آپ ابھی دیوار سے لگے ہوئے ہیں. یو کین ناٹ سے دیٹ, ٹرسٹ می. گھروں پہ حملے کریں, مطلب آپ نہیں, ہم چاہتے ہوئے بھی ان کے لیول پہ نہیں آ سکتے. فتیانہ صاحب جیسے کئی مہذب لوگ ہیں ان کی پارٹی میں, لیکن جو ان کی پارٹی کا کرکس ہے نا, جو مائنڈ سیٹ ہے, جو مزاج ہے, وہ نظریہ ہے, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اور پیپلز پارٹی وہ نہیں کر سکیں گے. صحیح. چلیں فتیانہ صاحب ابھی آپ کی اس پینل میں بھی تعریف ہو گئی. جب پینل میں نے شیئر بھی کیا دونوں ان خواتین سے, انہوں نے بڑا آمین کہا آپ کے نام پر. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فتیانہ صاحب ڈیسنٹ اچھے آدمی ہیں, مجھے بھی آپ کے ساتھ شو کرنے کا مزہ آ رہا ہے. لیکن جب مشیر بنانا ہوگا, اسپیشل ایڈوائزر بنانا ہوگا, کچھ بھی ایسی اسپیشل پاورز دینی ہوگی, تو ریاض فتیانہ صاحب جیسے شخص کا نام نہیں آئے گا, شہزاد اکبر صاحب کا آئے گا. ایٹ دا سیم ٹائم جبکہ آلریڈی انٹیریئر منسٹری وہاں پر موجود ہے. آپ جیسے بندے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں آپ کی پارٹی میں؟ وہی بات, حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے. کہاں ہے اوریجنل پی ٹی آئی بھائی؟ بینے صاحب بات یہ ہے
کہ یہ حقیقت ہے نا کہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہوں یا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہوں، یہ بڑے اچھے گھرانوں کی معزز خواتین ہیں. سائرہ افضل تارڑ بھی ڈائریکٹ جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ کے آتی رہی ہیں. اس وقت بھی نفیسہ شاہ بھی خود جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ کے رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے اسمبلی کے اندر بھی بہترین ڈیلیور کرتے ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ خواتین ہیں. ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کبھی حکومت آئے تو ان کو بہت اہم ذمہ داری ملنی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں، حالات ایسے گمبھیر نہیں ہیں. میڈیا میں ایسی ایک پینک پھیلا دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کچھ نہیں ہونے والا. 5 سال حکومت کہیں نہیں جا رہی. ہر نیا دن پہلے سے مضبوطی کے ساتھ آئے گا. عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں تھوڑا سا کرونا وائرس کی کووڈ-19 کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے ہمیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 1,69,00,000 خاندانوں میں 12,000 تقسیم کر کے ہم نے بھوک سے قوم کو بچایا ہے، غریبوں کو بچایا ہے. آج ہم 2 سے 129 لیبارٹریز کر چکے ہیں. آج حکومتی اقدامات کا رزلٹ دیکھ لیں کہ کووڈ-19 کے نئے مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فلسفہ بھی ہماری حکومت نے دیا، اور ان کے اقدامات کی بنا پہ آج پاکستان میں، دنیا میں بڑھ رہے ہیں کیسز، پاکستان میں کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح ہم آگے بھی چل کے صحت ہے، تعلیم ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، الیکٹریسٹی کی پروڈکشن ہے، گیس کے معاملات ہیں، ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں، روزگار کی فراہمی ہے. اتنا زبردست پیکیج دیا ہے انڈسٹریل یہ کنسٹرکشن سیکٹر کو کہ جو چھوٹے مکان ہیں، غریب لوگ جو کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس فائدہ اٹھائیں، چھوٹا مکان بنائیں. 5% مارکا کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ قرضہ لیں، اپنا مکان بنائیں. لوگوں کی تنخواہیں کہاں عادی ہوگی؟ جتنی تنخواہیں ہیں کسی کی تو مفروضہ ہے. کہاں تنخواہیں؟ کسی کی تنخواہ کم نہیں ہوئی. جو تنخواہیں موجود ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں تنخواہیں بڑھائی نہیں گئی. جو بڑھانا کہاں ہے؟ جب پیسہ نہیں ہوگا. اس وقت غریبوں کو پیسہ چاہیے. شکر کریں وہ لوگ جو آج ملازم ہیں اور ان کو پوری تنخواہ مل رہی ہے، ان سے بہتر ہیں جو ڈیلی ویجز کے دیہڑی دار تھی اور وہ بے روزگار ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی تنخواہیں کم نہیں ہوئی، پوری کی پوری تنخواہیں سب کو مل رہی ہیں، بڑھائی نہیں گئی. کوئی بات نہیں. ملک نفیسہ بی بی شکر ادا کریں، سیاستدانوں نے ملک بالکل ٹھیک چل رہا ہے. میری آنکھیں کھول دی آج فتیانہ صاحب نے. میں تو ابھی مجھے لگتا ہے شو کے فوراً بعد میں نے شکرانے کے نفل پڑھ لینے. آپ بھی شکر کریں پلیز. اسٹاپ کرٹیسائزنگ دی گورنمنٹ. وہ پیٹیشن بالکل پڑھنے چاہیے. مجھے پتہ نہیں ہے فتیانہ صاحب کے پڑھنے چاہیے. لاسٹ وقت گئے تھے اور مجھے پتہ نہیں کون سے پاکستان میں یہ رہ رہے ہیں. یقیناً یہ تبدیلی والا اور نیا پاکستان ہے. ہم پرانے پاکستان میں ابھی تک رہ رہے ہیں، اور ہم جو تکالیف دیکھ رہے ہیں کہ 1 کروڑ روزگار تو نہیں ملا، 1 کروڑ بے روزگاری ہو گئی. اور یہ ڈیٹا ان کے اپنے جو رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری جو ہے وہ 3 ٹائمز بڑھی ہے ان کے آنے کے بعد. بجلی کے بل بڑھ گئے، آٹا گم ہو گیا، چینی گم ہو گئی، کرپشن بڑھ گئی. مطلب ہر چیز آپ کی، غربت آپ کی بڑھ گئی. تو ہر انڈیکیٹر جو ہے آپ کا ڈاؤن ہوا ہے. اور فتیانہ صاحب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ذکر کر رہے ہیں، تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیشن ہونی چاہیے کہ یہ سب سے بڑا پبلک ہیلتھ کا دھوکہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن مینز کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ دیکھیں نا، آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ نہ کرائیں، آپ جو ہے ہسپتالوں کی حالات جو ہیں وہ ان کو پیچھے رکھیں، آپ ڈاکٹرز کی نہ سنیں. اور اس وقت اٹ مے بی ٹرو کہ جو اسپائک آیا تھا اس میں کچھ ہو سکتا ہے، اکا دکا کوئی فرق ہوا ہو. بٹ دا فیکٹ از کہ ٹیسٹنگ ہماری بالکل نہیں ہو رہی. بالخصوص جو صوبے پنجاب اور کے پی جو ان کی زیر نگرانی ہے، جہاں ان کی پارٹی ہے، وہاں بالکل ٹیسٹ نہیں ہو رہی. خود ان کے ساؤتھ پنجاب کے ممبرز، پی ٹی آئی کے ممبرز اسمبلی کے فلور پر کہتے رہے ہیں کہ اگر ہمیں ٹیسٹ کرانا ہو تو ہمیں سکھر جانا پڑتا ہے. ملتان سے سکھر 3 گھنٹے کا سفر، 3.5 گھنٹے کا، وہاں جا کے ٹیسٹ کراتے ہیں، کیونکہ یہاں یہ ٹیسٹ کرانے نہیں دیتے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نیریٹو سکسیسفل ہو. اور وہ سکسیسفل اگر عوام سے جھوٹ بولیں گے، عوام کو حقیقت نہیں دکھائیں گے، بس پردہ آپ چھوڑ دیں گے کہ کورونا کے منہ میں عوام کو دے دیں. یہی انہوں نے کیا. اچھا، ایک کلیرٹی نفیسہ بی بی، آپ سے بھی ایک کلیرٹی چاہیے، آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ. آج بلاول صاحب کو میں نے کہتے سنا، غصے میں تھے بہت زیادہ، خیر اگریسو تھے. وہ کہہ رہے تھے چیئرمین نیب کو استعفیٰ دینا چاہیے. اوکے
कैन यू हियर मी नफीसा? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिलावल साहब ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा मांगा, लेकिन साथ ही साथ वो एक बड़ा इंकशाफ भी कर गया। मुझे नहीं पता ये इंकशाफ है या खुला एतराफ है। वो कह रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में पिछली बार धांधली हुई। ये किस सेनेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं? वो सादिक संजरानी वाली या उनको हटाने वाली? ये किस इंकशाफ की बात करें? इसकी जरा मुझे क्लैरिटी दे दे प्रोग्राम खत्म होने से पहले। ये मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी दूंगी। सबसे पहले तो मैं भी डिमांड करूंगी, क्योंकि उन्होंने प्रेस टॉक की है, कि अब जबकि और ये शहजाद अकबर का जो तबादला हुआ है, ये इनकी प्रमोशन हो या इनकी सिलेक्शन जो है शिफ्टिंग हो, इसकी वजह भी ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। क्योंकि जब नैब इस वक्त ऐसा इदारा बन चुका है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक व्हीकल है पॉलिटिकल एंजीनियरिंग का, और बहुत शदीद उन्होंने जो अरेस्ट का सिस्टम है उसको फंडामेंटल राइट्स के मुनाफी करार दिया है। उसका ये मतलब है कि अब हम डिमांड करते हैं कि ये कस्टोडियल जो अरेस्ट हैं ये गैर कानूनी है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसमें खुर्शीद शाह है, इनको फॉल फॉर रिहा किया जाए। कई ऐसे गुमनाम, कई बिजनेसेस बेचारे हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिर्फ महज इल्जाम की बुनियाद पर उनको अरेस्ट किया गया है। पहले तो उनको रिहा करें, और उसके बाद नैब का चेयरमैन खुद एक साबिक जज रहे हैं, उनको मैजेस्टी ऑफ द लॉ की रिस्पेक्ट करके उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो एक डिग्निफाइड एग्जिट होगा, क्योंकि इतनी तजलील हुई है नैब की। और जहां तक सेनेट की बात है, सेनेट में जो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की थी उसकी जिक्र कर रहे हैं। ये एक और तारीखी यू टर्न उन्होंने किया, और जो बिल्कुल एक्सपोज हुआ, हमारे जहांगीर जट तरीन जो है उनको तो उन्होंने बाहर भेज दिया कि आप कुछ अरसा छुप कर बैठ जाएं, जैसे आप जो है अकाउंटेबिलिटी से आप किनारा कशी करें। लेकिन द फैक्ट इज कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट के I'm really sorry to all the panelists जिनकी बात नामुकम्मल रह जाएगी, लेकिन मैं जाते जाते मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बिकॉज आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। ज़िलहज का चांद नजर आ गया है, तो आप सब लोगों को इस नए चांद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ज़िलहज के मुबारक महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा तो मंडे को फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपकी दुआओं का इंतजार है। आज के तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।